ہوا تھا جو ایک بچہ بس میں بیٹھا ہوا تھا اس کا سر کٹ کے وہی قریب جو ہے کہیں چھت پہ چلا گیا. لیکن دوسرا واقعہ ہے, ایک پہلا واقعہ شاید میں نے آپ کو بیان کیا اور یہ دوسرا واقعہ میں نے بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کٹا ہوا ہے, میرے خیال میں کہتے ہیں 9 یا 10 سال کے بچے کا کٹا ہوا تھا. اور وہ کٹا ہوا ہے جب دوسرے فلور پہ سیکنڈ فلور پہ پہنچ گیا, وہاں پر گھر والوں کو پتا نہیں تھا, گھر والے نہیں جانے تھے گھر پہ دیکھنے کے لیے. لیکن کیا ہوا, اسی روز سے انہوں نے وہاں پر بنائے شروع کر دی. یعنی اہل سنت کا گھر ہے اور اہل سنت جہاں مغرب کی اذان ہوتی ہے, اذان ختم ہوتی ہے, اس وقت آوازیں آنے لگتی ہیں جاؤ حسین. ایسا لگتا ہے کہ بے شمار بیویاں وہاں کھڑی ہوئی حسین کا ماتم کر رہی ہے. اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ چھت پر جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. پہلے مجھے سوچے کہ گھر میں جیسا کچھ ہوگی حسین کا ماتم ہو رہا ہوگا. دوسرے دن بھی یہی خیال کیا, لیکن کہتے ہیں کہ جب تیسرے روز اس ڈور کی آواز آئی تو وہ پریشان ہوئے, میری کہاں سے ماتم کی آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے اپنے عزیز قریب جو شیعہ اخلاق سے وہ مل کے ان کو بلایا اور کہا کے ساتھ آؤ اور آ کر دیکھو. جب وہ لوگ تمام لوگ مل کر گئے اللہ نگرانی, تو وہ کہتے ہیں ہم چھت پر پہنچے تو چھت پر 20 جو ہے ایک چھوٹے سے بچے کا سر پڑا ہوا تھا جس کا لہو بھی خشک ہو گیا تھا. لیکن ادارہ امام شاید شہزادی فاطمہ الزہرا نے کہا ہو کہ یہ میرے حسین کا عزادار ہے, یہ میرے علی اصغر کا عزادار ہے, میں اس بچے کا سر جو ہے دفنا کے ہی چھوڑوں. یقین کریں یہی واقعہ ہوا ہے. پھر اس بچے کے سر کو اتارا گیا, جس طرح سے ملا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن اس بچے کے جنازے کو جب واقعہ حسین لے کے جانے لگے تو کہتے ہیں اس مطلب جنازے میں اتنا رش تھا کہ ہر کھڑا بیٹھا جو ہے دیگر لگا تھا تو اس کی آنکھوں سے ایسے نکل رہے تھے. اور جب اس کی واقعہ حسین میں تفصیل کر دی گئی, آج بھی وہاں پر جاتے ہیں لوگ, تو وہاں پر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ وہ شہید ہے جس کے ساتھ موجودہ. تو ایسا نہیں کہ ابھی وہاں پر بیوی سیدہ اس جگہ پر پہنچ گئی. تصور کرے ہم ایک پرچیزہ سے دوسرے پرچیزہ پہ جاتے ہیں, ہم ایک دن میں 5-6 مجلسیں کرتے ہیں, ہم کتنا تھک جاتے ہیں, لیکن وہ سیدہ طاہرہ, وہ خاتون جنت, وہ خاتون محنت کہ دن میں دنیا میں لاکھوں جگہ آزاداری اس کا علی ہو رہی ہے, لیکن کوئی پرچیزہ ایسی نہیں ہے, کوئی پرچیزہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سیدہ طاہرہ نہیں جاتی ہو. ہمارا سلام ہے اس آزادی فاطمہ الزہرا کے لیے کہ جو ہر پرچیزہ پر جاتی ہے وہاں سے اللہ کا پرچہ لیتی ہے. ہم خوش نصیب ہیں, ہمیں تو خوشی چاہیے کہ وہاں پر دیا بھی کریں اور ہم وہاں پر درود و سلام بھی بھیجیں کہ وہ خاتون جنت لاکھوں کروڑ جگہ ہے. جانے کا بھی آپ تمام کی نومی سے یہ بات ہوگی کہ 40 لاکھ کا مجمع تھا حج کرنے والوں کے, حاجیوں کا مجمع تھا 40 لاکھ کا. لیکن ظاہر امام جو تھے اس سال عاشورہ والے دن 1,20,00,000 کا مجمع تھا. 1,20,00,000 کا مجمع تھا جو تمام کے تمام شہزادی فاطمہ الزہرا کو گھر کا پرچہ دے گئے تھے. ایسا کہنا نہیں, میری مغرب مسجد سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا تحفہ ادا کر دیا جائے اپنے عزاداروں کے لیے کہ وہ اس تحفے کو یاد رکھیں اور حاصل کریں. ہم جو اپنے گھر کی آرائش کرتے ہیں, ڈیکوریشن کرتے ہیں, تو اس آرائش میں یہ خیال کریں کہ جب ہم اپنے کمرے سیٹ کر رہے ہو تو کوشش کریں کہ ہم ایسے ٹکڑے لگائیں. ہم ناز علی کا ٹکڑا لگا سکتے ہیں, تعصمین کا لگا سکتے ہیں, ایسے خوشی کا بات لے جاتے ہیں تو ایسے فوٹو لگے ہوئے تھے. اول جو جس کمرے میں فوٹو ہوتا ہے تصویر ہوتی ہے, ہمارے نماز نہیں ہوتا ہے, سامنے ہمارے تصویر لگی ہے. دوسری بات ہے کہ ہم جب ناز علی کے ٹکڑے لگاتے ہیں یا خوشی کے ٹکڑے لگاتے ہیں تو یہ مت سوچیے کہ جس دن ہم حسین کی مجلس کریں گے اسی دن شہزادی فاطمہ الزہرا ہے, ایسا عجیب نہیں ہے. ہر چاہنے والے کے گھر میں ہماری سیدہ طاہرہ ایک مرتبہ ضرور قدم ملتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت درود و سلام محمد علی محمد کے لیے بھیجتے رہیں اور ہر وقت اپنے دل میں نام حسین ابن علی کا دل کرتے رہیں. یہ معجزہ میں آپ کو سنا رہی ہوں, بڑا عظیم معجزہ ہے. جب کوئی بھی شخص معمولی کا شخص بھی تاجر بن جاتا ہے تو مولا اس کو یہ فضیلت ادا کر دیتے ہیں. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ شاید تو بھی صورت میں کہ وہ ذاکر ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کبھی غرور نہ آئے, تکبر نہ آئے.
ہر وقت وہ تیار ہے کہ اگر ہر وقت بھی کوئی پریشان آ گئے ہیں ان کے یہاں ذاکرہ نہیں چاہیے یا ذاکر نہیں چاہیے تو ہم اس کو فوراً چلے جائیں اور جا کر اپنے ذاکر لے جائیں. تو ایسا نہیں کہ غرور نہیں آنا چاہیے, کوئی تکبر نہیں آنا چاہیے. اور درست یہ کہ جب مولا کسی کو ذاکر بناتے ہیں یا ذاکرہ بناتے ہیں یا ازادار کسی مجلس اعضاء میں جاتے ہیں تو ان تمام گھر والوں کی حفاظت کا ذمہ کس سے ہوتا ہے؟ ماں پہ نہیں ہوتا, ماں باپ پہ ہوتا ہے. یہ ذمہ داری جو ہے شہزادی فاطمہ الزہرا کی ہوتی ہے کہ ماں اگر گھر سے نکلی ہوئی ہے تو بچے کی حفاظت کرنے والی شہزادی فاطمہ پیدا ہوتی ہے. الزہرا نے کچھ نصیب ہے نا ہم لوگ, اتنے کچھ نصیب ہے. جیسے شہزادی فاطمہ الزہرا جیسی عظیم ذات جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی بھی محافظ ہے, اور جب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر بھی شہزادی فاطمہ الزہرا. اسی لیے یہی کوشش ہوتی ہے کہ پڑھتے جاتے اس جگہ بیٹھے جہاں ذاکرین ہوتے, کسی سیدہ صاحبہ اسی جگہ بیٹھی ہوتی ہے کہ جہاں ذاکرین موجود ہوتے ہیں. ذاکرین تو میں بول رہا تھا کہ ایک بہت بڑے ذاکر ہیں کہ جو ایران میں رہا کرتے تھے, تو انہوں نے اپنے واقعے کو رقم کیا ہے کہ ایک محرم میں ایسا ہوا, سارے محرم میں ایسا ہوا کہ خطرہ کی بیماری تمام شہر میں پھیل گئی. کہتے وہ بیماری ہمارے گھر بھی آ گئی اور ہمارے گھر کے 7 افراد جو ہے بیماری میں مبتلا ہو گئے. 7 افراد ایک گھر کے بیماری میں مبتلا ہو اور وہ جاتے رہنے بیٹھے. 9 کی رات کو ان کو ازاداری میں جانا ہوتا ہے, یعنی اسی رات کو 9 رات کو کہتے ہیں سجداری کر کے ہم تمام رات مولا حسین نے عبادت کے لیے رات کی مدد کی. اسی رات ہم لوگ عبادت کرتے ہیں سارے مجھے تو چلے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے مجھے سجا پڑنی تھی, اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان ساتوں کو کسی ذمہ داری سے چھوڑ کے جاؤں. پھر بس دل میں خیال آیا کسی ذمہ داری کیا, یہ ذمہ داری مولا کی ہے, یہ ذمہ داری شہزادی فاطمہ الزہرا کی ہے. ایک گھر سے جا رہا ہوں تو مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ تو مولا مشکل کشتا ہر وقت موجود رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے بس یہ جملہ کہا کہ مولا آپ کے اس امان میں ہم دے رہے ہیں ان تمام گھر والوں کو. گھر والے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اس حالت میں تو بخار بھی بہت تیز کا ہوتا ہے, بے ہوشی میں کیفیت ہوتی ہے. کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو سکون سے امام کر کے گھر سے باہر نکل آیا, اور جب گھر سے باہر آیا تو جب کہتے ہیں کہ میں گھر سے اللہ پہ پہنچا پھر مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کسی کو بیمار چھوڑ کر آیا ہوں یا پریشان چھوڑ کے آیا ہوں. میں نے اسی طرح اپنے مجلس کمپلیٹ کی, پوری کی, اور اس کے بعد ساری رات میں شبیداری میں رہا. اس کے وقت فجر کے وقت جب اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں ایک مرتبہ گھر کی طرف چلا. جب گھر کی طرف چلا جب خیال آیا کہ وہ ساتوں کے ساتھ بے ہوش پڑے ہوئے تھے, تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو پہلی دیکھا فضیلت کیا ہے. یہ گھر سے گئے تھے اس طرح کہتے کہ گھر والوں کو ہوش نہیں تھا, لیکن اب جب آئے ہیں تو دروازہ کھولنے والی ان کی بیٹی تھی. اس نے دروازے کو کھولا. جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام لوگ بیوی کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر ایک رات پہلے کی بچی ہوئی باسی روٹیاں گرم کر کے چائے سے کھا رہے ہیں. ایک دن پہلے کی بچی ہوئی روٹیاں. اب یہ آتے کہتے کہ میں نے غصہ کیا کہ تم لوگوں کو جتنی بات ہے کہ تم روٹی کھا رہے ہو, بھائی تم لوگوں کو کچھ بول سکتا ہے, خدا نہ کرے اگر کوئی تکلیف. کہاں کے لیے بیٹی نے کہا نہیں بابا ہم بالکل صحیح ہو گئے. ہاں کیسے صحیح ہو گئے؟ ارے بابا آپ آرام سے بیٹھیے, پھر ہم آپ کو معجزہ سناتے ہیں. ایسا نہیں ہر گھر کا معجزہ ہے, یہ ایک گھر کا نہیں ہر گھر کا معجزہ ہے. بابا آپ بیٹھیے, پھر ہم تفصیل سے بتاتے ہیں. جب پھر بیٹھے جنہوں نے یہ بھی نہیں بتایا ان سے کہ بابا جب آپ چلے گئے تو ہم لوگ بخار میں پڑے ہوئے تھے, لیکن جس وقت آپ کو کسی نے ذوق اور نقاہت محسوس ہوتی ہے کہ ظاہر بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے, لیکن کوئی اتنا نہیں تھا کہ ان کو کچھ پانی بھی دے دے یا کھانا بھی دے دے. تو کہتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جب رات تاریخ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا, اور جب دروازہ کھلا تو اس میں سے 5 بزرگ ہستیاں, جیسے 5 بزرگ ہستیاں, اس میں ایک بیوی سیاہ لباس میں تھی اور 4 بزرگوار تھے, اور وہ چاروں کے چاروں کیسا بہنا پاس ہے. اور پھر میں نے جب شہزادی سے کہتے ہیں وہ بیوی کے اوپر نظر ڈالی تو وہ بھی بہنا پاس ہے. اب دیکھیں یہ عالم رشی میں دیکھ رہی ہے, یا عالم جوشی میں دیکھ رہی ہے, یا نیند میں دیکھ رہی ہے, لیکن کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کھلی آنکھوں سے ان ہستیوں کو اندر آ کر دیکھ رہی تھی. اور جب وہ ہستیاں اندر آئی تو سب سے پہلے انہوں نے چاروں طرف دیواروں پہ نظر ڈالی. دیواروں پہ نظر ڈالی تو کہتی ہے کہ ہماری ایک دیوار پہ زہرا امام حسین, دوسری دیوار پہ زہرا لگا ہوا تھا شہزادی کا,
یہ کہتی کہ انہوں نے چاروں طرف نظر اٹھا کے اس طرح کر کے دیکھا اور پھر وہ 5 بزرگ ہستیاں جو کھڑی ہوئی ہے ان کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا